ہم نے نہیں کیا، ہماری روحوں نے بہت پہلے کر لیا ہے۔ جب یہ کعبہ مشرفہ کی تعمیر ہوئی تھی نا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ اے ابراہیم لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ آج سے تقریباً 5000 سال پرانی بات ہے، more than 5000 years تقریباً ہو چکے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ یہاں تو کوئی رہتا ہی نہیں ہے، اس وقت تو مکے میں آبادی بھی نہیں تھی، صرف کعبہ کی تعمیر آپ نے کی تھی۔ تو ارشاد ہوا کہ تمہارا کام آواز لگانا ہے، ہمارا کام تمہاری آواز کو پہنچانا ہے۔ تو اس صفا کی جو پہاڑی ہے نا، حضرت ابراہیم صفا کے قریب جبل ابو قبیس پر کھڑے ہو گئے اور آپ نے لوگوں کو حج کے لیے بلایا، اے لوگو اللہ کے گھر کے حج کے لیے آؤ۔ تو روایتوں میں آتا ہے کہ اس وقت دنیا میں جتنے بھی لوگ تھے، آج تو سیٹلائٹ کا زمانہ ہے، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، ہماری آواز ٹی وی چینل یا انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا میں پہنچتی ہے۔ بیفور 5000 years 5000 سال پہلے وہ آواز پوری دنیا میں جتنے لوگ تھے سب نے سنی۔ اچھا، جو اس وقت لوگ تھے صرف انہوں نے نہیں سنی، بلکہ جتنے ماں کے پیٹ میں بچے تھے انہوں نے بھی سنی، باپ کی پشت میں جو بچے تھے انہوں نے سنی، بلکہ جو عالم ارواح میں روحیں تھی انہوں نے بھی سنی۔ اور روایتوں میں آتا ہے اس وقت جن جن لوگوں نے یا جن جن روحوں نے حضرت ابراہیم کی اس آواز پر لبیک کہی، سبحان اللہ، روایتوں میں آتا ہے جتنی بار لبیک کہی وہ بندہ اتنی بار حج کرتا ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی حج کر چکا ہے تو اسے مبارک ہو کہ آج سے ہزاروں سال پہلے آپ کی روح نے حضرت ابراہیم کی اس آواز پر لبیک کہا تھا۔ اور جو جا رہا ہے اسے بھی مبارک ہو، اور جس نے زیادہ بار حج کیا سبحان اللہ، تو اس کی روح نے اتنی بار حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس آواز پر لبیک کہا تھا۔ تو یہ وہ حج کا سفر ہے جو نصیب والوں کو ملتا ہے، جو جس پر عنایت ہو، جس پر خاص مہربانی ہو، سبحان اللہ۔ اور پھر اس کی فضیلت حدیث میں اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں حاجی اپنے گھر والوں میں سے 400 لوگوں کی شفاعت کرے گا اور گناہوں سے ایسا نکل جائے گا جیسے اس دن کے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ ایک اور جگہ نبی پاک فرماتے ہیں حاجی کی مغفرت ہو جاتی ہے، اور حاجی جس کے لیے استغفار کرے اس کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے۔ جب کوئی حج پہ جائے نا تو اس سے دعائیں کروایا کریں، واپس آئے تو جیسے ہی آئے تازہ تازہ فوراً اس سے دعا کریں، کیونکہ وہ جس کے لیے استغفار کرے گا اس کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے۔ ایک اور جگہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ دیکھو کیسا سفر ہے، سفر پر تو مغفرت ہے، سفر پر تو عنایت ہے، لیکن اگر اس سفر میں کسی کو موت آ جائے تو اللہ کے حبیب علیہ السلام